and whatever you name it, he actually does it. تو آپ کی بہت ساری تالیوں میں تشریف لاتے ہیں مسٹر شعیب صدیقی who is the CEO Park View City. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایتی قابل احترام عبد الرحمن صاحب، عبد الرافع صاحب، جنید امین صاحب، عابد امین صاحب، اور آج کی اس تقریب کے روح رواں ہمارے ڈائریکٹر سیلز نعیم عباس وڑائچ صاحب، پنڈال کے اندر موجود پارک ویو سٹی لاہور کی انتظامیہ، ہمارے سیلز کے ریپریزنٹیٹیو، خواتین و حضرات، آپ سب کے لیے میں بارگاہ خدا بندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر ہمیشہ اپنی رحمت اور سلامتی بھیجتا رہے. میں بحیثیت CEO میں نے پارک ویو سٹی سے 2020 میں ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر اس کا آغاز کیا، اور میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ علیم خان صاحب نے جو چیئرمین اس گروپ کے، کہ انہوں نے جو ذمہ داری میرے کندھوں کے اوپر ڈالی اور میرے اوپر جو اعتماد کیا، نہ میں صرف بلکہ اس کے اندر کامیاب ہوا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے حضور بھی سرخرو ہوا. اور جو میری محنت تھی، جو میری کاوش تھی، وہ میرے تمام پارک ویو کی جو ٹیم ہے، اگر میں فردر نام لوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، کہ ان تمام لوگوں نے جو نہ صرف پارک ویو کے امپلائیز ہیں، بلکہ جو پارک ویو سٹی کے ممبرز ہیں، جو یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، جو ہمارے سیلز پارٹنر ہیں، جو ہمارے لینڈ اونرز ہیں، ان سب نے شبانہ روز مل کر پارک ویو کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کیا. میں نے کوشش کی اور کر بھی رہا ہوں کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جو بات کروں اس کو پایہ تکمیل تک ضرور پہنچاؤں. اور آپ یقین کریں، بحیثیت CEO بے شمار لوگ آ کر مجھے میری سپیچ کے ویڈیو کلپس بھی بھیجتے ہیں کہ آپ نے فلاں منتھ میں فلاں تاریخ کو ڈیلیوری کے لیے یہ کمٹمنٹ کی تھی، چاہے وہ آپ کے بلٹنگ کے حوالے سے ہو، چاہے پلاٹس کی ڈیلیوری کے حوالے سے ہو، یا یہاں پر پارک ویو کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو. تو میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں چیلنجز کو اور اپنے کہی ہوئی بات کو فیس کیا، کبھی بھی میں ان چیلنجز سے نہیں بھاگا. اور کہیں بھی لوگ کیوں نہ موجود ہوں، میری ہمیشہ کوشش رہی کہ میں لوگوں کو فیس ضرور کروں. جب میں نے 2020 میں یہاں کا چارج سنبھالا تو جو اولڈ ممبرز تھے، ہمارے اوپر کوئی 4000 سے زیادہ کی لائبلٹی تھی جو ہم نے اولڈ ممبرز کو پلاٹ دینے تھے. آج کی ڈیٹ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شاید وہ مشکل سے کوئی 1000 کے قریب ممبر رہ گئے ہوں گے. میں نے 3 سال کے اندر کم سے کم 3000 ممبرز کو ان کے پلاٹس دیے جو پوزیشن والے پلاٹ تھے. جو تھے پارک ویو اپنی ترقی کی منازل کو طے کر رہا تھا. انفارچونیٹلی ستمبر کے مہینے کے اندر بہت سے لوگوں کو پارک ویو کی تعمیر و ترقی پسند نہیں آئی. ایک مس ہیپ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے کہ جو مس ہیپ کرنے والے تھے، آج نہ وہ صرف شہر لاہور میں
بلکہ اس دنیا کے اندر بے یار و مددگار ہیں. اور ہم نے تو بچپن سے سنا ہے مکافات عمل کا کہ جو تم دنیا کے اندر بو گے وہ تم اس دنیا میں بھی کاٹو گے اور آخرت کے اندر بھی کاٹو گے. ہم نے تو وہ 6-7 مہینے جو مشکل وقت تھا صبر شکر کر کر اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش سمجھ کر ہم نے وہ سفر گزار لیا. اور اب جن لوگوں نے کیا ہے وہ نہ صرف یہاں کی عوام کو اپنے گھر والوں کو اور بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دہ ضرور ہیں کہ جب آپ نے کسی کے رزق کو چھیننے کی کوشش کی, جب آپ نے کسی کے رزق کے اوپر ٹانگ مارنے کی ناجائز کوشش کی, آپ نے جھوٹی اور جعلی پریس کانفرنس کی, آپ نے ایک ہائپ کریٹ کی, آج وہ آپ کو اس دنیا کے نقشے کے اوپر کہیں نظر نہیں آ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اور ان دنوں آپ سے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ کے سفر کو اسی طرح جاری اور ساری رکھیں گے. ہم نے ان مہینوں کے اندر جہاں پر ہم لوگ 8-10 گھنٹے کام کرتے تھے 18 گھنٹے کام کیا اور ہم نے دن رات اپنی ڈیولپمنٹ کر کے اپنے بلاگز کو ہم نے ڈیولپ کیا. جو 6-7 مہینے کا ایک ڈیڈ لاک آیا, آپ یقین جانیں کہ میں یہ اس اسٹیج پر کھڑا سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سیل کرتے ہیں, ہم لوگ آپ سے پیسے لیتے ہیں. 5 مرلے اور 10 مرلے کے لوگ, میجورٹی ہماری سوسائٹی میں 5 مرلے کے لوگ ہیں, 10 مرلے کے لوگ ہیں. اپنی زندگی بھر کی کمائی کو جوڑ کر ہم سے پلاٹ لیتے ہیں, ہم سے قسطوں کے اندر پلاٹ لیتے ہیں. آپ یقین کریں, میں حلفاً آپ کو اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ میں ان کو جواب دہ ہوں بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی جواب دہ ہوں کہ میں نے یہ آپ لوگوں سے کمٹمنٹ کی تھی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 6-7 بجے کا ٹائم تھا, میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. کوئی مجھ سے صاحب ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے شعیب صاحب سے ملنا ہے. میں نے اپنے پی اے سے پوچھا, باہر گارڈ کھڑا تھا, کہ ان سے پوچھا کیا کام ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے پلاٹ کے پوزیشن کے بارے میں بات کرنی ہے. تو میں نے کہا 7 والا کمرہ ہے, انہیں کہا کہ مینیجر پوزیشن سے مل لے. میں ان صاحب سے نہیں ملا. کہ 2-3 گھنٹے گزر گئے, مجھے پھر میرے گارڈ نے بتایا کہ جو صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ ابھی تک باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا وہ ابھی تک گئے نہیں. وہ کہتے میں نہیں گیا, میں نے مل کے ہی جانا ہے, رات کے 10 بج گئے تھے. میں نے پھر کہا کہ ان صاحب کو بلاؤ. وہ صاحب کو بلانے کے لیے گیا. میں نے 10 بج گئے تھے, وائنڈ اپ کام کر کے گھر جانا تھا. 10-15 منٹ گزرے تو میں نے پھر دوبارہ گارڈ کو کہا کہ میں نے جانا بھی ہے, 15 منٹ ہو گئے. تو میں کہا کہ اسے بلا کے لے کے آؤ, تو ابھی تک کیوں نہیں آیا. تو اس نے کہا جی وہ نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے خیر نماز پڑھی. تو نماز پڑھنے کے بعد جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں نے آپ سے پلاٹ لینا ہے اور میں ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں, اور میں نے نماز پڑھتے ہوئے دعا کی ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ شعیب صدیقی کے دل میں رحم ڈال دینا کہ وہ مجھے پلاٹ دے دے. اور اب یقین کریں کہ ان کی اس بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور شاید میں نے پلاٹ کوئی مہینے یا 2 مہینے کے بعد دیتا. میں نے اسی دن اسی رات کو ان کو پلاٹ ایشو کیا, ایلوکیٹ کیا, اور اگلے دن صبح پلاٹ کا پوزیشن دیا. تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہماری کمٹمنٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی, اور ایک وہ ذات بھی جو اس دنیا اور جہان کی مالک ہے. مگر اس تمام جد و جہد کے اندر ہم نے اور آپ نے مل جل کر سفر کو طے کرنا ہے. ہم لوگ ایفرٹ کرتے ہیں, لینڈ لیتے ہیں, ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. آپ لوگ گھر بھی بنا رہے ہیں, سارا کچھ ہے. آپ پوری ایمانداری کے ساتھ دیکھیں, جب بھی سیل ہوتی تھی
مجھے ایک پورے سیلز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, ایک لینڈ آنرز کی طرف سے, سیلز پارٹنرز کی طرف سے کہ سر ہم سیلز بہت اچھی کر دیں گے, بس ایک کمی آ رہی ہے. وہ کیا کمی ہے کہ ہماری ایل ڈی اے کے ساتھ, روڈا کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ اپروول نہیں ہے. اگر اپروول ہو جائے تو اس سوسائٹی کی لوکیشن میں, اس سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ میں, اس سوسائٹی کے انفراسٹرکچر میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. ہم نے تمام تر قباحتوں, تمام تر مسائل کے باوجود علیم خان صاحب نے شبانہ روز محنت کی, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا میں جتنا شکر ادا کروں کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا کے ساتھ اس کو اپروو کروایا. اور ان کی اپروول کے بعد روڈا نے ہمیں سکروٹنی فیس کا ایک لیٹر جاری کیا, جو ہم نے 31,000 کنال کے اوپر 6.5 کروڑ روپے اپنی فیس جمع کروائی, اور وہ لیٹر اور اس کے بینک ڈرافٹ کی کاپی اب سب لوگوں کے پاس موجود ہوگی. اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ ہمیں این او سی جاری کرنے کا ہے. مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ بیفور عید یا عید کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی روڈا کا این او سی بھی آپ کے پاس ہوگا اور آپ کی ایک اپرووڈ سوسائٹی ہوگی. اور جب یہ اپرووڈ سوسائٹی ہوگی تو آپ لوگ خود اپنی ایمانداری سے فیصلہ کریں, میں ڈیولپمنٹ کیسے کروں گا جب یہاں پر سوسائٹی کے میرے سیلز پارٹنر سیلز کریں گے. آپ خود دیکھیں پورے لاہور کے اندر, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, لاہور تو خیر چھوٹا لفظ ہے, پورے پاکستان میں دس سوسائٹی از ڈیزائن بائی 5 مرلہ اور 10 مرلہ. پورے لاہور, پورے پاکستان میں آپ کو روڈز کا یہ انفراسٹرکچر نہیں ملے گا. ابھی جیڈ ایکسٹینشن لیا, وہاں پر علیم خان صاحب نے 4 کنال کی جگہ چھڑوا دی, 2 کنال مسجد کے لیے اور 2 کنال پارک کے لیے. اس 4 کنال کی مسجد کے اوپر جو پلاٹ بن رہے تھے کوئی 20-22 پلاٹ آ رہے تھے. آپ 20 پلاٹ بھی لگائیں, 80 لاکھ روپے کا پلاٹ بیچ رہے ہیں, 16 کروڑ روپے اس کی قیمت بنتی ہے. میں نہیں مان رہا تھا, میں نے کہا اتنی زیادہ مہنگی ڈیولپمنٹ ہے, ساری کرنی ہے. تو علیم صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤ, باقی تمام معاملات آپ کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات برکت ڈالے گی. تو ہم لوگ اگر یہاں پر سڑکیں چھوڑ رہے ہیں, کہیں آپ کو 80 فٹ کی, 120 فٹ کی, 60 فٹ کی سڑکیں نہیں ملیں گی. ابھی ہم نے نیا اسکول کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جا رہے ہیں. 20 کنال کا اسکول ہم ایک نیا دا نیشنل اسکول کی دوسری برانچ بنا رہے ہیں, جو کم سے کم جہاں پر 3000 اسٹوڈنٹ ہوں گے. وہ جگہ نقشے کے اوپر علیم صاحب نے اس کو خالی کروایا, اور جس دن سنگ بنیاد رکھنا تھا جگہ گرینری تھی, علیم صاحب کو پسند آ گئی, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر اسکول نہیں بنے گا, آپ اسے پیچھے شفٹ کر دو, یہ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, تم اس کو پارک بنا دو. اور انہوں نے وہ اسکول ختم کر کے پارک بنا دیا, وہ کروڑوں روپے کی جگہ ہے. وہ یہ سارے کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. میرے سیلز پارٹنر یہاں پر موجود ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا, انسٹالمنٹس ہیں, آپ کے پلاٹوں کی قیمت ہے, آپ اپنی ایمانداری سے کر لیں فیصلہ. میرے ساتھ سارے لوگ بیٹھ جائیں. اگر پورے لاہور میں سب سے کم پلاٹ کی پرائز ہوگی تو شاید وہ پارک ویو لاہور ہوگا, اس سے کم قیمت نہیں کہیں اور ہو سکتی. اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی جب ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اور اگر یہاں پر پارک ویو کی پلاٹ کی پرائسز انکریز ہوں گی, اس میں نہ صرف پارک ویو کو فائدہ ہوگا بلکہ جو یہاں کے زمیندار ہیں, جو یہاں کے سیلز پارٹنر ہیں, ان کو بھی فائدہ ہوگا. میں نے جیڈ ایکسٹینشن کی لینڈ لی, میں نے کمٹمنٹ کی لینڈ آنرز کے ساتھ
रिटर्न एग्रीमेंट किया उनके साथ 3 महीने का कि हम 80 लाख का प्लॉट बेचेंगे, जब हम प्लॉट बेच लेंगे तो आपका प्लॉट इससे महंगा ही बिकेगा, इससे सस्ता नहीं बिकेगा, और दे आर एग्रीड कि इसके ऊपर वो प्लॉट बेचेंगे। तो आज जिस दिन हमने जेड एक्सटेंशन ली, आज मेरा ख्याल शायद हफ्ता 10 दिन हुए होंगे, और आप उसकी डेवलपमेंट जाके सूरत देख लें। क्रिस्टल ब्लॉक आपको 1 महीने के बाद सोसाइटी के अंदर एक नया ब्लॉक आएगा। अभी नईम साहब ने कहा कि द वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन पार्कव्यू सिटी लाहौर जेड ब्लॉक है। आज 8 जून है, मैं आपको आज कहता हूं कि आप मुझे जेड ब्लॉक की या क्रिस्टल ब्लॉक जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर दिए है कि आप 30 जून तक हमें इसकी पेमेंट दें, मैं आपको जेड ब्लॉक से अच्छी जगह पार्क व्यू के अंदर आपको दूंगा जो कि है फॉर सेल, जो कि है वो मैं ये चीज़ें 200 प्लॉट नहीं दे दूं जब तक मेरे पास पिछले प्लॉटों के पैसे नहीं आ रहे हैं। तो मैं अपने प्रोडक्ट को, मैं उसकी लॉन्चिंग को ज़ाया नहीं कर सकता। मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर ओवरसीज ब्लॉक का, सिल्वर ब्लॉक का और पर्ल ब्लॉक का और एज वेल एज गोल्फ ब्लॉक का है। हम लोगों ने हज़ारों के हिसाब से 1000-1500 फाइल बेची है हर ब्लॉक की, किसी की 500 है, किसी की 800 है, किसी की 1000 है, और बहुत से लोगों की 100% पेमेंट्स मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। मैंने फिर आपको कहा कि अगर मैं यहाँ पर रात को लेट नाइट अपनी टीम के साथ सिटिंग करता हूँ तो सिर्फ उसकी एक ही वजह है कि हम कैसे अगले दिन सुबह उठकर डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम कैसे अगले दिन सुबह उठकर कोई लैंड बाइंग कर सकते हैं, और हम किस तरह से अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। जितने मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, सेल्स पार्टनर से भी गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी जो आपकी पेमेंट्स ड्यू हैं उनको बर वक्त पाया तकमील तक अदा करें। अगर मैंने 2020 और 21 में आकर जो पुराने ओल्ड मेंबर्स थे, मेजॉरिटी 90% रोज़ के, गोल्ड के, ट्यूलिप ब्लॉक के, अगर उनको प्लॉट दे दिए हैं तो जो 2000 हमने 21-22 में फाइल बेची हैं, प्लॉट्स बेची हैं, नॉन डेवलपमेंट दिए हैं, तो उसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि मैं उनको प्लॉट्स को डिलीवरी ना दूं। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो हमारे ओवरसीज़ सिल्वर, पर्ल और गोल्फ ब्लॉक में जिनकी पेमेंट्स पूरी हुई हैं कि मैं एंड ऑफ जुलाई या मैक्सिमम अगस्त के अंदर उनको डिलीवरी देना शुरू कर दूं, ऑन ग्राउंड पोजेशन प्लॉट जो कि उन लोगों को मिलने के लिए शुरू हो जाएंगे। हमने 2 मसाजिद, मस्जिद अल रहमान और मस्जिद अल राफे, स्टेट ऑफ द आर्ट शुरू हो गई हैं। आप लोग यहाँ से गुजरते हुए देख रहे हैं। बहुत जल्द हम नेशनल स्कूल और अपनी जो दूसरा स्कूल है और सोसाइटी का जो हमारा क्लब है, इंशाल्लाह ताला ईद से पहले या ईद के फ़ौरन बाद हम उसका भी संगे बुनियाद रखकर, उसकी ड्राइंग्स बन रही हैं और हम उसका भी संगे बुनियाद रख के एक सोसाइटी के लोगों को एक जो एक्स्ट्रा ये करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, जिम और दूसरी चीज़ें, उसकी आप लोगों को फैसिलिटीज़ देंगे। मैं आप तमाम लोगों के साथ मेरा ये वादा है कि जो भी हमारे रिकवरी की टीम ने और जो भी हमारी सेल्स की टीम ने जो भी कोई कमिटमेंट्स आपके साथ की हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से मैं और अलीम खान साहब आपकी इन लोगों की कमिटमेंट्स को हर हाल के अंदर पूरा करेंगे और उनको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। ज़िंदगी के अंदर देर सवेर एक ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें उस 6-7 महीने में नुकसान ज़रूर हुआ, और वो क्या नुकसान था कि हमारी जो कमिटमेंट्स थी वो डिले हो गई, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक इसके ऊपर काबू भी पा लिया है कि जो हमारी कमिटमेंट्स थी हम उसको ऑनर करें, और जो पिछला 2-4 महीने डिले हुई थी हम इसको कवर अप करके जो आप लोगों से कमिटमेंट्स की थी उसको पूरा कर दें। जेड एक्सटेंशन
ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, उसके प्लॉट्स ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, उसकी डेवलपमेंट आप लोग कल सुबह यहाँ आके देख लें कि उसकी क्या सूरत हाल है। क्रिस्टल ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, उसकी लैंड भी ले रहे हैं, कुछ आ भी गई हुई है, और उसको जैसे नईम साहब ने कहा कि 60% पेमेंट देने के बाद हम उसकी बेल्टिंग कर देंगे। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि हम कोई भी प्लॉट, मैं प्लॉट की बात कर रहा हूं, पोजेशन उसी सूरत मिलेगा कि जब आप उसकी 100% पेमेंट क्लियर करेंगे। प्लॉट का पोजेशन आपको 100% पेमेंट के ऊपर उसकी डिलीवरी होगी। बेल्टिंग है, नक्शा है, प्लॉट का नंबर है, वो आपको 60% के बाद बता देंगे, और इंशाल्लाह ताला जो नंबर आपको एलोकेट होगा, जो नंबर दिया जाएगा, इंशाल्लाह ताला वो नंबर वहाँ के ऊपर मौजूद होगा। ओवरसीज़ ब्लॉक में मेरे मुल्तान के दोस्तों ने बात की, वहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हैं, अवेलेबल हैं, लोग अपनी तामीर भी कर रहे हैं। और जो लोग अब इस शोबे से, इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं, उनके लिए मैं एक बात बताता चलूँ कि जिस दिन, चंद दिनों बाद जब हमें रूडा का एनओसी आ जाएगा, तो उस वक्त जो हमारे डेवलप प्लॉट हैं या जो भी हमारे नॉन डेवलप प्लॉट हैं, ना उस वक्त ये प्राइस होगी और ना उस वक्त आपको प्लॉट अवेलेबल होंगे। फिर कोई कमी नहीं है यहाँ पर, फिर सुई गैस भी है, बत्ती भी है, हर एक चीज़ मौजूद है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद होगी। तमाम काम पाया तकमील तक है। मैं अभी यहाँ पर आने से पहले अपने ऑफिस के अंदर बैठा था, डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था जो कल सुबह हमने रूडा के दफ्तर के अंदर जमा कराने हैं। और स्क्रूटनी फीस का लेटर तभी जारी होता है कि जब आपके उसको केस को अप्रूव किया जाता है, तब रूडा कहती है कि जी आप अपने पैसे जमा कराएं। अब दूसरा काम उनका एनओसी का और उनके प्रोसेस का है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपका जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचेंगे। मैं एंड के ऊपर आखिर में नईम साहब को और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन तमाम सेल्स पार्टनर को, बिलखसूस चौधरी रऊफ साहब को, गुलाम अरबी साहब को, फरहान साहब को, सलमान साहब को, और जो बाकी हमारे तमाम दोस्त, राना रहील साहब और जितने लोग भी बैठे, फर्दर नाम लूँ तो शायद बात बड़ी लंबी हो जाए। जो मेरे लैंड ऑनर हजरात हैं कि मैं आप तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने लैंड ऑनर्स को भी कि जिन्होंने दिन रात शबाना रोज़ हमारे साथ मिलकर पार्क व्यू की तमीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा किया। हम सब ने मिलकर यहाँ के अपने कमिटमेंट्स को पार्क व्यू की तमीर और तरक्की के अंदर अपनी इस बात को ऑनर करना है। इंशाल्लाह ताला मैं और अलीम खान साहब मिलकर जो हमारे किए वादे पाए तकमील तक पहुँचाएंगे और पार्क व्यू को दिन दुगनी रात चढ़नी तरक्की देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शोएब सिद्दीकी साहब आपका, हु इज़ द CEO पार्क व्यू सिटी। और आज पार्क व्यू सिटी तरक्कियों की जिन बुलंदी पर मौजूद है वो आपकी की बदौलत है, और क्रेडिट्स गोज टू यू एब्सोल्युटली। एंड इट्स टाइम फॉर द